آج اللہ کے نام یا غنیوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی غربت سے، تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیوں کا یہ وظیفہ کر لے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا کامل ہے کہ آج تک آپ کو بہت سے لوگوں نے یا غنیوں کا وظیفہ بتایا ہوگا کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا غنیوں کو اتنی بار پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن آج جو کامل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے طریقے سے ہے، اللہ والوں کی ترتیب اور تعداد سے ہے۔ اس کامل وظیفے کو کرنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ایک بار کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ وظیفے کی تاثیر و طاقت کتنی زیادہ ہے۔ وہ شخص جو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے، جو غربت تنگ دستی سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، بے شمار کوششوں کے بعد کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، وہ جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، ایک بار اس کامل وظیفے کو پڑھے۔ یا غنیوں کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کل ہر کوئی رزق کی تلاش میں ہے۔ آج کل ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب آج کے دور میں پیسہ ہی ہر درد کی دوا ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پیسہ ہی ضروری ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے، اللہ سے رزق اور دولت کا غیبی انتظام کروانے کے لیے یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے 1,00,000 مانگتا ہے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جو لوگ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، آج یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ کامل طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار کرنے کے بعد آپ کے بچے اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ عمل کر لیں آپ کا کام ہو جائے گا، وہ کوئی وظیفہ تھوڑی ہے۔ جس طرح اللہ والے پڑھتے ہیں یہ سینے کے راز ہیں، ان کی بھی تو یا غنیوں پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی، وہ بھی تو یہی قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ بھی تو یہی قرآن آیات پڑھتے تھے۔ پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں پڑھنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ وظیفہ تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آج اس کامل وظیفے کے ساتھ یا غنیوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر لو، وضو بے وضو کر لو، دکان دفتر کاروبار سفر جہاں موجود ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، یا غنیوں پڑھو۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی فقیر پڑے گا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ راستہ بدل بدل کر گھر کی طرف جاتے ہیں، یا غنیوں کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ کا قرض کروڑوں کا بھی ہے تو اتر جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اللہ آپ کو اولاد میں غنی کر دے گا۔ جو بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ کریم سے یا غنیوں پڑھ کر بیٹی مانگ لیں، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں اللہ کریم سے یا غنیوں پڑھ کر بیٹا مانگ لیں، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ والو، اگر آپ بے روزگاری کے لیے پریشان ہیں تو یا غنیوں پڑھیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ بہترین رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ اللہ رشتوں میں بھی غنی کر دیتا ہے۔ غنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو اللہ جس مقصد میں غنی کر دیتا ہے دنیا آپ کی کامیابی دیکھتی ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اللہ رشتوں میں ایسا غنی کرے گا کہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو یا غنیوں پڑھے۔ یہ اللہ والوں کے وہ کامل اعمال ہے، یہ کامل وظائف ہے جسے آج تک لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔
یہ سینے کے راز اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ ہم تک آیا ہے اور ہم نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب خوش نصیب ہی اس عمل کو کرے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ عمل، یہ وظائف پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات زمین سے اٹھا کر آسمان پر اعلیٰ مقام دینا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات غربت سے، تنگ دستی سے نکالنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ پر شیطان غالب آئے گا، شیطان آپ کو اکسائے گا، آپ کا راستہ روکے گا، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے روکے گا۔ جو شخص شیطان پر قابو پا لے گا، شیطان کو مات دیتے ہوئے یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ اللہ کریم سے جو مانگے گا مل کر رہے گا، اور جو شیطان کے ہاتھوں لٹ جائے گا، جو اس وظیفے کو چھوڑ جائے گا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ آج ہر گھر میں لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیسے سے۔ آج ہر گھر میں ناچاکیاں ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ آج تقریباً 80% جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے لنک کرتے ہیں، اور آج جب پیسے کی تمام تنگ دستی ختم ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی سے 80% مسائل ختم، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ہی ختم، مصیبتیں ہی ختم۔ آپ اپنی زندگی کے ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ جولیاں بھر دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، جب کبھی آپ پر پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، مسائل آئیں، آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی گھریلو ناچاکی میں، کسی بھی قرض کے تلے دب جائیں تو صرف یا غنیوں کا یہ کامل وظیفہ کریں۔ آج اس ویڈیو کا لنک سیو کر لو، اس ویڈیو کو یاد کر لو، اس وظیفے کو رٹ لو، یہ بہت کام آنے والا ہے۔ آج غربت کا مار، تنگ دستی کا دور ہے، صرف یا غنیوں ہی آپ کو فقیری سے بادشاہی میں نکال سکتا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد چند گھنٹوں اور مہینوں کے بعد آپ کو فائدہ نہیں بلکہ چند سیکنڈ میں تقدیر بدل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار اپنے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کا جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو تنگ دستی ہے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرے کہ اللہ کریم اس پریشانی سے نجات چاہتا ہوں، اس مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے
تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں، نوکری، شادی، من پسند رشتہ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا غنیو پڑھ لو کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اللہ کے قریب ہوتے، اللہ کا دوست بن جاتے، اللہ کے یار بن جاتے، پھر اللہ سے جو بھی مانگتے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتے۔ آج آپ نے بھی اس کامل وظیفے کو یا ربنا سے شروع کرنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے یار بن جائیں گے، اور اللہ کی ذات آپ کو توجہ سے سنے گی۔ پھر آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ جو شخص اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، فقیری سے نکل کر بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام نحوستوں کو، ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آج یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا غنیو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب اللہ سے یا غنیو پڑھتے دوران آپ جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا۔ آج یا غنیو پڑھتے ہوئے اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج یا غنیو پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اب آپ نے یا غنیو کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے۔ یا غنیو کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، بائیں کندھے پر گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یا غنیو پڑھا، جب آپ دائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی یا غنیو کا ذکر لکھتا ہے، بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو بدی لکھنے والا فرشتہ بھی یا غنیو کو لکھتا ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے کے نام اعمال میں یا غنیو کا ذکر ہے، اس نے یا غنیو پڑھ کر تجھے پکارا ہے، تجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگا ہے، تجھ سے رزق اور دولت کا غیبی انتظام چاہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، اس بندے نے مجھ پر یقین کامل کرتے ہوئے مجھے یا غنیو سے پکارا ہے، جاؤ اس بندے کو غنی کر دو، اس کی فقیری کو بادشاہی میں بدل دو، اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو۔ پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں، پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر بند کاروبار چل پڑتے ہیں، قرض داروں کے قرض اتر جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، بچوں کے نصیب روشن ہو جاتے ہیں، گھر سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے سکونی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے،
صرف یا غنیوں کو اس کامل وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ چند مہینے، چند گھنٹے، چند دن انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ یا غنی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بہترین نتیجہ مل جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 100 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ 100 بار کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار ہی پڑھیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کم یا زیادہ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر و طاقت کم ہو جائے گی، وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، جس پر لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 100 بار یا غنیوں کو گن کر پڑھنے کی دیر ہے، اور اس دوران اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنے کی دیر ہے۔ آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والوں، یہ کامل وظیفے ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف چند افراد کو ہوتی ہے جن کی اللہ زندگی سنوارنا چاہتا ہے۔ اللہ جن کو چن لیتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آج آپ کو چن لیا ہے، آپ کو توفیق دے دی ہے یہ کامل وظیفہ کامل طریقے سے پڑھنے کی، تو سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا کاروبار کسی بندش کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، رشتوں میں بندش لگ جاتی ہے، کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے، چلتا چلایا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نحوست ہے، نظر بد کے، جادو جنات کے اثرات ہیں، رشتوں میں کسی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، تو سورہ کوثر پڑھتے ہی تمام رکاوٹیں ختم، تمام بندشیں ختم، تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اس لیے آپ نے یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 100 بار پڑھنے کے بعد کامل وظیفے کے آخری حصے میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جس سے دنیا کے تمام مسائل ختم۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفے میں یا غنیوں کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہی پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آج ساری زندگی نہ مل سکا وہ خود چل کر آتا ہے۔ جس نوکری کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس رشتے کے لیے آپ سفارشیں کرواتے ہیں، وہ رشتے، وہ نوکری خود چل کر آتی ہے۔ اللہ ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ کاش اس کامل وظیفے کو پہلے کوئی بتا دیتا تو آج ہماری تقدیر بدل جاتی۔ لیکن آج آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو شیطان پر قابو پاتے ہوئے اس عمل کو ایک بار لازمی کرو۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف آپ نے اس ویڈیو کو 3 افراد کو شیئر کرنا ہے اور اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔
اللہ سے ضد کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں نے اس کامل وظیفے کو پڑھا، تیرے نام کو پڑھا، تیری قرآنی صورت کو پڑھا، تجھے یا ربا نہ کہہ کر پکارا، آج میری اس حاجت کو پورا کر۔ آپ ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو کچھ مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں من چاہی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اور اللہ ہر طرح کی مصیبتیں اٹھا کر آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔